السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کے روزے کی دعا۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبحنی فیہ عن نومة الغافلین وحب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ ابن عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے روز کی دعا کو نقل کرتے ہیں البلد الامین میں، اور اس کے دعا کے پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے خدا اس کے نامہ اعمال میں ہزار نیکیاں اور اس کے درجات کو ہزار درجے بلند فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے ہزار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس عبداللہ ابن عباس نے روایت کو نقل کیا اللہ کے رسول سے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے اور روایت ابن عباس نے بیان کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہوتا کہ ماہ رمضان میں تمہارے لیے کتنا ثواب ہے تو تم اللہ کا مزید شکر ادا کرتے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور 20 لاکھ درجات بلند کرتا ہے اور بہشت میں 50 شہر تعمیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ثواب بھی، اور اب روزے کے مسائل میں سے وہ مسئلہ خاص جس کو یوم شک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس دن کے بارے میں شک ہو کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شک کی صورت میں اس دن کا روزہ انسان پر واجب نہیں ہے، البتہ وہ اسے شعبان کی آخری تاریخ قرار دے گا، اور اگر اس دن روزہ رکھنا چاہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے روزے کو انجام دے، اور اگر دن میں کسی وقت اس کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو گئی تو اپنی نیت کو ماہ رمضان کے پہلے روزے کی طرف موڑ دے گا۔ سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حرج سے مروی ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق سوال کیا اور اس مہینے کی افضل نماز کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی نمازیں ہیں۔ مولائے متقیان کی محبت میں نمازوں کا بیان، کیا کہنا اس ایک خاتون کا جو قادسیہ کے مقام پر صحرائی خاتون نابینا اور اس طرح سے پکار رہی تھی کہ پروردگار تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا۔ بعض علماء کہتے ہیں الفاظ یہ بھی تھے کہ اے علی ابن ابی طالب سورج کو پلٹانے والے میری بینائی کو واپس پلٹا دے۔ راوی کہتا ہے سلیمان بن عامش کہ حج پہ جاتے ہوئے اسے دیکھا اور جب حج سے پلٹ کے واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے اس کا حوال پوچھا تو کہتی ہے کہ میں اس طرح سے مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ ایک دن ایک انتہائی خوشبودار شخصیت میرے پاس پہنچی اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا تو واقعاً علی ابن ابی طالب سے محبت کرتی ہے؟ میں نے کہا قسم بخدا میں علی ابن ابی طالب سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا پروردگار اگر یہ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے اور مولا سے محبت کرتی ہے تو پروردگار مولا ہی کا واسطہ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ پھر مجھ سے کہا جانب آسمان دیکھو۔ میں نے جانب آسمان دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہتا ہے جب میں نے اس سے سوال کیا بندے خدا یہ تو بتا جس کا واسطہ تو نے اللہ کو دیا ہے جن ہستیوں کا، ان کا ہی تجھ کو واسطہ کہ تو ہے کون؟ وہ کہتے ہیں میں خضر ہوں، مولائے متقیان کی خدمت میں رہتا ہوں، جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا،
اور یہ خدا سے دعا مانگ کر اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا مولائے متقیان کی محبت پر اپنی عمر کو تمام کرنا۔ مولا فرماتے نماز ماہ رمضان کی ہر رات کے لیے یاد رکھو، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی پہلی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اسے صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ قیامت کے دن وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلی رات کی دعا۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ربیع القرآن، لیکن قرآن کی تلاوت میں بات یاد دلا دوں کہ ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ شرعاً کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جو قرآن شروع کرے تو ماہ رمضان میں قرآن ختم بھی کرے۔ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے دوہرے ثواب ہیں، ایک ظاہری امور میں، ایک باطنی امور میں۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی۔ اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی اس کو پڑھیے اور اپنی روحانی علاج کے لیے بھی اس سے وسیلہ اختیار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النشرہ کے پڑھنے کا فائدہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے یورین کی تکلیف واقع ہو جائے تو وہ کسی برتن پر سورہ النشرہ کو لکھ کر اسے پانی میں گھول کر یہ پانی مریض کو پلائیں تو اس کی بندش ختم ہو جائے گی، اور گردے کی پتھری مثانے کی تکلیف والے مریض کو پلایا جائے تو پروردگار کو شفا عطا فرمائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔